صحابہ کا غیر معمولی جوش و خروش۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے اور جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہیں حسرت تھی، کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوئے ہوتے۔ بہت سے ایسے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حیرت ناک فتح کا منظر دیکھا تھا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے باہر نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول، دشمن کے مقابلے میں نکلیے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے ہم ڈر گئے اور اس طرح ان کے دل اور بڑھ جائیں۔ اللہ کے رسول، بدر میں تو ہم 300 ہی تھے، پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا، اور آج تو ہم کافی تعداد میں ہیں۔ ہم تو اسی دن کے آرزو میں تھے، اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا۔ دوسرے نے کہا، اللہ کے رسول، دشمن ہماری زمین میں گھسا ہے، ہماری کھیتیوں کو رون ڈالا، اب آخر جنگ کا کون سا وقت آئے گا؟ خیسمہ نے کہا، بدر میں شریک ہونے سے میں محروم رہا، حالانکہ میری شدید تمنا تھی۔ میرا لڑکا شریک ہوا، اس کو شہادت نصیب ہو گئی۔ کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، ابا آپ بھی چلے آئیے، جنت میں ہمارا ساتھ رہے گا۔ رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے بالکل سچا پایا۔ حضرت حمزہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا، میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کر لوں گا۔ غرض نئے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلے کے لیے بےتاب تھے۔ بدری جاں باز بھی ان کی تائید میں تھے۔ تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ وہ اسلام کی راہ میں جان دے دے، اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے۔ ہر ایک چاہتا تھا اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسلامی فوج کی روانگی۔ بالآخر آپ نے اعلان فرما دیا، شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، خطبے میں لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ بہت ہی زوردار اور جاندار خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو میدان تمہارے ہی ہاتھ ہے۔ عصر بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں نے آپ کو زرہ پہنائی، سر پر خود رکھا، آپ نے گلے سے تلوار لٹکائی۔ اب آپ بالکل تیار تھے۔ آپ ہتھیار زیب تن کیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام ساتھی بھی جلدی جلدی تیار ہو گئے اور دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1000 کی تعداد تھی، ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک گھوڑا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فوج میں کچھ کم عمر نوجوان بھی تھے جو جنگ میں جانے کے لیے بےتاب تھے، اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ نے فوج کا جائزہ لیا تو ان سب کو روک دیا۔ صرف 2 خوش قسمت اجازت پا سکے، ایک تو تیر اندازی میں ماہر تھے، دوسرے طاقت میں بڑے ہوئے تھے۔ پہلے کا نام رافع تھا اور دوسرے کا سمرہ۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال تھی۔ عبداللہ بن ابی کی غداری۔ فوج میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا، ساتھ میں اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ کچھ دور تک ساتھ چلا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینے کی طرف لوٹ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام نے اسے لاکھ سمجھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی یاد دلایا، لیکن وہ نہ مانا۔ تن کر بولا، محمد نے ہماری بات نہ مانی، ان لونڈوں کی بات مان لی۔ اب عبداللہ بن عمرو بن حرام نے اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہا، بڑی درد مندی سے کہا، بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، اس وقت جب کہ دشمن کا سامنا ہے، اپنی قوم اور اپنے نبی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اگر ہمیں یقین ہوتا دشمن سے مٹ بھیڑ ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہمارے خیال میں اس کی نوبت نہ آئے گی۔ پیارے نبی بقیہ فوج کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ اب صرف 700 مسلمان تھے، جن کا 3000 دشمنوں سے پالا تھا۔ دشمن بھی ایسے کہ اکثر دل جلے تھے اور خون کا بدلہ لینے نکلے تھے۔ میدان احد میں فوجوں کی صف آرائی۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کے شمال میں واقع ہے۔ اس احد کے پاس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طرف خدا کے مخلص اور وفادار بندے تھے،
دوسری طرف خدا کے باغی یا نافرمان دشمن، دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو پیچھے رکھ کر صف بندی کی۔ علم حضرت مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، ڈر تھا دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کر دیا اور فرمایا تم لوگ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو اپنی جگہ جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اگر ہم جیت جائیں اور ان کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم قتل ہونے لگیں تو مدد کے لیے بھی نہ آنا، البتہ ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ قریش نے بھی نہایت سلیقے سے صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ کا امیر اکرمہ کو بنایا۔ علم خاندان عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا اور ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے علم برداروں کو جوش دلاتے ہوئے کہا جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے یا تو اس کا حق ادا کرو ورنہ چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ۔ عبدالدار کے جوانوں کو جوش آ گیا، غیرت سے وہ بےتاب ہو گئے، سینہ تان کر بولے مقابلہ ہونے دو، اس وقت تم ہمارے کرتب دیکھنا۔ عورتوں کے جوش کا عجیب عالم تھا، ہند ان میں سب سے آگے تھی۔ یہ عورتیں صفوں کے درمیان گھومتی، مردوں کو جوش دلاتی، ان میں غیرت کی آگ بھڑکاتی، دف بجا بجا کر کہتی عبدالدار کی جوانوں آگے بڑھو، وطن کے پاسبانوں آگے بڑھو، بے تکان تلواریں چلاؤ۔ پھر یہ اشعار پڑھتی نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، بالکل دشمن کی طرح سے کٹ جائیں گے۔ ہند جب وحشی کے پاس پہنچتی تو اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی، جوش دلاتے ہوئے کہتی ابو دسما میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو، خود بھی راحت پا جاؤ۔ ابو عامر اوسی صف سے نکل کر میدان میں آیا، 150 ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا خیال تھا انصار اسے دیکھیں گے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے زور سے پکارا اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ مسلمانوں نے جواب دیا او بدکار، خدا تیرا منہ کالا کرے۔ ابو عامر نے کہا میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے، آخر ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ ابو سفیان نے پکارا اوس و خزرج کے لوگوں، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ اوس و خزرج نے یہ سنا تو ابو سفیان کو سخت برا بھلا کہا، اسے بری طرح پھٹکار دیا۔ اب پیارے نبی نے عام حملے کی اجازت دے دی، کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیج دیا اور کچھ کو میسرہ کی طرف، اور لڑاکا دستے کو دشمن فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، گرجدار آواز کے ساتھ ایک نعرہ لگایا جو حقیقت میں آج سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، مارو خوب مارو۔ حضرت علی دشمن فوج کے قلب میں گھس گئے۔ دشمن فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ حضرت علی تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔ اب وہ زمین پر پڑا تھا، جھنڈا بڑھ کر اس کے بھائی عثمان نے تھام لیا۔ اب حضرت حمزہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ عثمان نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت حمزہ نے دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، وہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا، یہ ان دونوں کا بھائی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا، تیر اس کے حلق میں لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا، پھر اس کے دونوں بیٹوں مصافے اور جلاس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عاصم بن ابو افلاح نے طاق کر ان دونوں پر نشانہ لگایا، وہ دونوں وہیں تڑپنے لگے۔ جنگ میں آنے والی عورتوں میں ان دونوں کی ماں سلافہ بھی تھی، وہ ان دونوں کی خبر پاتے ہی بھاگ کر وہاں پہنچی، ایک ایک کر کے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں لٹایا۔ اس وقت دونوں آخری سانس لے رہے تھے۔ سلافہ نے بڑی بے تابی سے پوچھا
میرے जिगर के टुकड़ों, तुम्हें किसने मारा? दम तोड़ते हुए बेटों ने जवाब दिया, जिस वक्त हमको तीर लगा हमारे कानों में ये आवाज आई, ये लो, और मैं अबुल अफलाह का बेटा हूं। सुलाफा ने उसी वक्त नजर मानी, अगर अबुल अफलाह का सर मिल गया तो उसमें शराब पीऊंगी, जो उसका सर काट कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम दूंगी। प्यारे नबी ने हाथ में अपनी तलवार लेकर फरमाया, इसका हक कौन अदा करेगा? इस शर्फ के लिए बहुत से हाथ बढ़े। हजरत अबू दुजाना अंसारी भी उठे। ये अरब के बहुत नामी पहलवान थे। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसका क्या हक है? फरमाया, जब तक धार न मुड़ जाए वो दुश्मन पर चलती रहे। हजरत अबू दुजाना ने वो तलवार हाथ में ले ली। थे बहुत ही बहादुर और बाहिम्मत आदमी। उनका एक लाल रुमाल था। जंग करना चाहते तो उसे सर पर बांध लेते। लोग देखते ही समझ जाते अबू दुजाना अब जंग करेंगे। उन्होंने वो मौत का रुमाल निकाला, उसे सर पर बांधा और शान से अकड़ते तनते हुए दोनों फौजों के दरमियान चलने लगे। यह आज कोई नई बात ना थी। जंग के वक्त अबू दुजाना हमेशा इसी तरह चलते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, ये चाल खुदा को सख्त नापसंद है, लेकिन इस वक्त बहुत पसंद है। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो तलवार लेकर दुश्मन फौज के दिल में घुस गए। सर पर मौत की पट्टी बंधी हुई थी। जिस मुशरिक के पास से वो गुजरते उसका सर कलम कर देते। जो दुश्मन सामने आता उसको वहीं ढेर कर देते। जिस तरफ रुख करते सफ़ें की सफ़ें साफ कर देते। इसी तरह वो तेजी से बढ़ रहे थे कि देखा कोई लोगों को जोश दिला रहा है, उनके जज्बात को भड़का रहा है। तलवार उठाई कि उसका काम तमाम कर दें। उसी वक्त उसकी चीख निकल पड़ी। देखा तो वो उतबा की बेटी हिंद थी। हजरत अबू दुजाना ने फौरन तलवार रोक ली कि एक औरत को मारना इस तलवार की तौहीन थी। जंग पूरे जोर पर थी। मुसलमान बहादुर जोश से बेखुद थे। हर तरफ से वो दुश्मन को दबा रहे थे। फौजें चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लाशों पर लाशें गिरा रहे थे। तीरंदाज तीरों की बौछार कर रहे थे और दुश्मन के सीने छलनी हो रहे थे। हजरत हमजा की बहादुरी का अजीब मंजर था। दोनों हाथों में तलवार थी। सफ़ें की सफ़ें उलटते चले जा रहे थे, लेकिन वहशी की आंखें घात में थी। वो हमले के लिए मौके की तलाश में था, ताकि ये उसकी आज़ादी की कीमत बन जाए। ये वक्त भी आ गया जिसके लिए वहशी निकला था। वो घड़ी आन पहुंची जिसके लिए वो शुरू से ताक में था। हजरत हमजा एक दुश्मन पर हमला कर रहे थे। पास ही एक चट्टान थी। उसी चट्टान के पीछे वहशी घात में बैठा था, मारने के लिए नेजा ठीक कर रहा था। हजरत हमजा उससे बेखबर थे। मौका पाते ही उसने नेजा फेंक कर मारा। नेजा नाफ में लगा और बार पार हो गया। हजरत हमजा ने निगाह दौड़ाई कि ये नेजा किधर से आया। देखा तो पास ही वहशी खड़ा मुस्कुरा रहा था। कामयाबी की खुशी में उसकी आंखें चमक रही थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो तेजी से बढ़े कि उस पर हमला करें, लेकिन शेर खुदा और ज़ग़म इस्लाम के क़ुवा जवाब दे गए। वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। अब वो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। अल्लाह का दुश्मन अल्लाह के प्यारे को खड़ा देखता रहा। जब रूह परवाज कर गई और जिस्म की हरकत रुक गई तो वो आगे बढ़ा और जिस्म से नेज़े को अलग किया। फिर एक तरफ जाकर इत्मीनान से बैठ गया कि अब उसे लड़ने की कोई जरूरत न थी।